اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے تھے امام ورش اور ہم کر چکے تھے این نمبر 282 تک، آج 283 سے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَا ساکن حرف کے بعد ہم سے دوسرے کلمہ میں تو ساکن المفصول نقل الحرکہ ہاں کیسے کریں گے؟ فَإِنَا مینا جی، فَإِنَا مینا فَإِنَ مِنَا کیسے؟ فَإِنَا مینا ٹھیک ہے۔ پھر بعضکم بعضا فلیؤدی کو امام ورش میں پڑھنا ہے فلیودی۔ چلیں قاعدہ لکھیں۔ اچھا، ہم نے حمزہ ساکنہ پہ ابدال کا قاعدہ پڑھا تھا، رائٹ؟ جی کیا جی قاعدہ تھا باجی، حمزہ ساکنہ پہ ابدال کا ورش کے لیے؟ حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت، یہ والا نا؟ ہاں دال ٹھیک ہے، کا پوچھ ابدال رہی کا ہیں؟ مطلب ہاں ابدال کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف مد سے جیسے بدل کہ دینا ابدال ماقبل کے لیے۔ ساکن حرف کو جی، دیکھ کر حمزہ کو حذف کر دینا۔ اور حمزہ اور حمزہ ہاں کب ساکن کہتے ہیں حمزہ فے کلمے ساکنہ؟ ہاں یہ قاعدہ فے بیسیکلی کلمے میں ورش کے لیے۔ فا کلمے میں ہوا تو ہاں اگر حمزہ ساکنہ فعل کے فا کلمہ میں ہوگا، یہ قاعدہ جی بیسیکلی ورش کے لیے ابدال کا، وہ تو آپ ابدال ورڈ کی میں تعریف ابدال بتا رہے ہوتا تھے ہے، نا؟ صحیح۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ابدال کی تعریف ہے کہ حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دینا ابدال کہلاتا ہے، وہ تو ابدال کی تعریف ہو گئی۔ اگر کوئی پوچھے ورش ابدال کہاں کرتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ جب حمزہ حمزہ کے جب حمزہ حمزہ ساکنہ، دمیر فا صاف کلمے میں کرنے میں آئے۔ فعل کے فا فعل کلمہ کے میں فا کلمے میں آئے۔ ہاں جی، اگر حمزہ ساکنہ فاعل کے فا کلمہ میں آئے تو امام ورش کے لیے ابدال ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ ابدال کا قاعدہ؟ حمزہ ساکنہ پہ۔ کہاں پہ ابدال کا قاعدہ تھا کیا؟ حمزہ 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 ساکنہ ساکنہ پہ پہ۔ حمزہ ساکنہ پہ۔ اب نیکسٹ ہے حمزہ متحرکہ پہ ابدال کا قاعدہ ورش کے لیے۔ ٹھیک ہے، حمزہ متحرکہ۔ متحرکہ۔ متحرکہ، متحرکہ پہ ٹھیک ہے، یعنی وہ حمزہ جس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو۔ وہ ہم نے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ فعل کے فا کلمے میں۔ فا کلمہ فا میں۔ کلمے میں اچھا اب ذرا اس کلمہ کو دیکھ کے قاعدہ بنائیں۔ یہاں پہ حمزہ پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ زبر، فتح شاباش۔ سو کہیں گے حمزہ مفتوح جب حمزہ مفتوحہ، مائک سے شور آ رہا ہے، ٹک 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 ہو رہی ہے۔ ہاں جب حمزہ مفتوحہ فعل کے کس کلمہ میں آ رہا ہے؟ کیا ہے روٹ لیٹر؟ ادا یؤدی سے۔ عین۔ ہاں ادا یؤدی سے ہے۔ حمزہ ہی حمزہ ہے۔ تالیہ ہاں جی ٹھیک ہے، حمزہ ساکن حمزہ مفتوحہ کہاں ہے فعل کے؟ فا کلمے میں۔ فا کلمہ میں۔ تو کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوحہ فعل کے فا کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، فا کلمہ میں ہو، ما قبل کیا آ رہی ہے؟ ضمہ۔ مفتوح ہاں یعنی دمہ ہے۔ ہم، ٹھیک ہے، اور حمزہ مفتوحہ اگر فعل کے فا کلمہ میں ہو اور ما قبل ضمہ ہو تو ضم آ رہی ہو تو وہاں پہ ورش ابدال کس کریں حرف گے۔ سے ابدال کیا؟ کس حرف سے ہم نے ابدال کیا حمزہ کا؟ واو 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 سے۔ واو رکھا نا، سے۔ حمزہ کے بدلے واو رکھا۔ ٹھیک ہے، سو وہاں امام ورش ابدال بال واو۔ واو کریں گے۔ کلمہ دیکھیں قاعدہ بن گیا۔ جی باجی۔ سو اگر حمزہ مفتوحہ فعل کے فا کلمہ میں ہو اور ما قبل ضمہ ہو تو وہاں پہ امام ورش کیا کریں گے؟ ابدال بالواو کریں گے۔ ابدال بالواو، فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ فَلْيُوَدِّ الَّذِي فَلْيُؤْمِنَ۔ چلے فَلْيُوَدِّ کا قاعدہ کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں۔ لکھ لیا باجی۔ جی میں جی پھر الذی اؤمن حمزہ ساکنہ فعل کے فا کلمے میں۔ فا فا کلمہ کلمے میں، میں تو کیسے پڑھیں گے ورش کے لیے؟ دال کے ساتھ۔ ہاں ابدال کے ساتھ پڑھیں ذرا پیچھے سے ملا کے۔ فَلْيُوَدِّ
नहीं, अब वहाँ पे दुमा आ जाएगा ना, फल यू। हाँ, हमजा हमजा को कैसे बदल देंगे? माकबल कसरा आ रही है तो कैसे बदल देंगे? यस या मद्दा से, याद दमा नहीं। कर देंगे क्या है मतलब? या लदी मद्दा से बदल देंगे। ठीक है, फलयुवद्दिल्लज़ी तुमिना, माइक अगर आपने वो लगाए हुए ना, एयरफोन्स लगाए हुए पसंद तो रिमूव कर दो, और अगर नहीं लगाए हुए तो लगा ले। हाँ, फलयुवद्दिल्लज़ी तुमिना कैसे? फल الذين हाँ जी। आगे हमारा هو ليتق الله ربه पे वक्फ हो जाएगा, वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आथिमुन मध्य मुनफसिल तू मध्य मुनफसिल तूल तूल, और आप है इब्दाल आते मध्य बदल मद बदल, शाबाश। आथिमुन कल्बु इब्दाल होता है हमजा तवस्सुतुल। साकिना पे, ठीक है, आप इसको इब्दाल नहीं कह सकते, ये मद बदल होती है, ठीक है। दोनों एक ये जैसे नाम है ना, तो मैं कंफ्यूजन हूँ। हाँ, ये 2-3 दफा हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस बनाएं। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। لكن المفصول نقل الحركة. हाँ, लाम अल नक्ल वल हरका इसको बोलेंगे, इसको साकिन मौसूल नहीं बोलेंगे, ओहो ठीक है। सॉरी लाम अल नक्ल वल लामेल हरका नक्ल हरका करके दिखाए नकल। वमा في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم في مد منفصل طول طول أنفسكم، صلة مع الطول شاباش. ميم مهموزة سلام على طول صلة مع الطول ميم الجماعة مهموزة سلامات صورة، أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن को वर्ष पढ़ेंगे فيغفر لمن रॉ के सुकून के साथ, फिर लिमन यशाउ, मध्य مد मुتصल طول متصل طول फिर वयुअذिबु को भी वर्ष पढ़ेंगे वयुअذिब मन यशाउ, मद मुत्तसिल तूल, ठीक है। बा में साकिन है जी, बा बा में, में साकिन यस, होगा फयगफिर में रा साकिन और वयुअذिब में बा साकिन। बात सही ठीक है चलें, लगा लिया दोनों जगह साकिन। जी जी हाँ, यानी ऐसे पढ़ेंगे फयगफिर लिमन यशाउ वयुअذिब मन यशा, ठीक है। आगे वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। मद लीन नहीं नहीं हाँ हाँ, सही बोल महमूज रही है, मदलीन महमूजा क्या होगा वर्ष के लिए? तवसत طول तवस्सुत طول तवसुत और तौल, फिर आमना पे तवस्सुत और तूल। मध्य मध्य बदल बदल कसर अब तवसत طول कैसे कसर तवसुत तवसत तूल बिमा उनजिला मध्य मुनफसिल तूल मध्य मुनफसिल طول बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, हमजा साकिना फ़ाइल के फाकल में फा कलमे में इब्दाल होगा, करीब इब्दाल। والمؤمنون वल मुमिनून, आगे है कुल्लुन आमना, मध्य बदल कसर तवसत طول ठीक है, मतलब बदल कैसे तवसुत और कुल्लुन आमना, और कुल्लू ने तो साकिन मकसूर नकल हरका शाबाश, करके दिखाए नक़लुल हरका। कुल्लुना आमना आमना शाबाश, कुल्लुन के नून को हम हमजा का जबर दे देंगे, और फिर आगे ना पे मद बदल कर देंगे। अब मद बदल का कसर करिए जरा, कुल्लुना आमना आमना अब तवसुत करें। कुल्लुना कुल्लुना मना आमना शाबाश, कुल्लुना मना, अब तूल करें। कुल्लुना कुल्लुना आमना मना शाबाश, फिर वो मलाइकतिही मध्य मुتصل طول وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في وقف وقالوا سمعنا وأطعنا في وقف غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا साकिन المفصول नकल हरका لكن المفصول نقل الحركة करके दिखाए नकल। नफ्सन इल्ला نفسا لا तशदीद ड्रॉप करें, तशदीद नहीं ड्रॉप करनी लाम की। नफ्सन इल्ला शाबाश, ठीक है, कुछ ड्रॉप नहीं करना, तशदीद वगैरह नहीं। नफ्सन, नून साकिन को हमजा का जेर देंगे और फिर नफ्सा निल्ला, कैसे?
نفسا إلا نفسا إلا وسعها شاباش. في لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، حمزة مفتوحة، فعل کے فاكل کلمے میں میں آ رہا ہے کلمہ میں، اور ما قبل ما ضمہ قبل ہے ضمہ ہے ضمہ ہے، تو وہاں ورش کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ابدال بال واو واو واو۔ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو حمزہ آلریڈی واو کی کرسی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں، جی جی ٹھیک ہے؟ چلیں ابدال کریں، کیسے پڑھیں گے ہم؟ ربنا لا تواخذنا ربنا لا تواخذنا۔ اچھا دوسرا، یہاں پہ اگر ایک چیز نوٹ کریں تو کیا آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ آ ای او کس کی ساؤنڈ ہوتی ہے کیا؟ مد مد بدل بدل مد سے بدل کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مد بدل سے نا دو کلمات سرے سے مستثنا ہے، یعنی وہاں پہ مد بدل ہوتی ہی نہیں ہے، قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے لیکن مد بدل نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ سو آپ کہیں گے دو کلمات مد بدل سے سرے سے مستثنا ہے، یعنی وہاں پہ مد بدل ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی. نہیں ہو رہی نہیں ہوگی۔ ایک ہے یو آخذ یا یہ تو آخذ، جتنے کلمات ہیں، اور دوسرا ہے اسرائیل، ٹھیک ہے۔ سو یو آخذ اور اسرائیل، یو آخذ اور اسرائیل. اسرائیل، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ مد بدل نہیں نہیں ہوگی ہوگی نہیں نہیں ہوگی۔ ہوگی. پھر تو آخذ نا پہ مدے مد منفصل منفصل طول منفصل تو، نسینا او پہ بھی مد منفصل طول، پھر او اخطأنا، او ساکن کے بعد ہم دوسرے کلمہ میں تو دال ساکن حرف ساکن نہیں المفصول، ساکن نقل الحرکہ نقل حرکہ. ٹھیک ہے۔ او الگ الگ کلمہ ہے، اخطأنا الگ کلمہ ہے، تو ساکن المفصول بنا یا نہیں بنا؟ جی بجی جی جی. نقل کر کے دکھائیں۔ أوقتنا ہاں اوخ طأنا طأنا طأنا، دوبارہ کریں ہرا، أوخطأنا شاباش، طا کو بھی مجھے کریں، اوخطأنا۔ أوخطأنا. أوخطأنا اب یہاں پہ دیکھیں اوخطأنا میں جو حمزہ ساکن ہے وہ کون سا فعل کا؟ فا کلمہ میں آ رہی. فخطأ حروف لیٹر، لام اچھا. کلمہ خطأ ہے نا لام لام کلمہ، کلمہ ٹھیک ہے۔ خطأ، لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا؟ ابدال نہیں ہوگا ابدال نہیں ہوگا۔ کلیئر ہے بات؟ جی جی. بجی جی ٹھیک. ٹھیک ہے۔ پھر آگے ربنا ولا تحمل علینا اصرا، مد مد منفصل. منفصل طول مد منفصل طول۔ مد اچھا ہم نے منفصل ترقی کو را کا قاعدہ پڑھا تھا کہ را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کسرہ متصلہ یا یا ساکنہ ہے تو ترقیق ہوتی ہے، جی جی بجی جی. تو کیا اسرن پہ را مفتوح سے ما قبل کسرہ متصلہ نہیں آ رہی؟ آ رہی آ رہی ہے آ رہی ہے، ساری. ٹھیک ہے۔ اچھا بیچ میں نے کہا تھا ساکن حرف آتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ؟ جی جی جی. ہاں لیکن اگر وہ ساکن حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو، کہ را مفتوحہ، قاعدہ لکھیں شاباش، را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل ساکن ما قبل کسرہ ہو، را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کیا ہو؟ کسرہ نہ نہ ما قبل ساکن ہو، قصرہ ہاں جی، ساکن. را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما کسرہ قبل ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو، را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو ساکن اور ما ساکن قبل. ہو قبل کسرہ اور ما قبل کسرہ ہو، اور وہ ساکن ہو ساکن اور ماقبل ہو. کیا استاذہ؟ ما قبل کسرہ ہو، دیکھیں نا، را مفتوح سے ما قبل ساکن آ رہا ہے اور ساکن سے ما قبل کسرہ آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ کلمہ کو دیکھ کے قاعدہ بنا لیا کریں، اور وہ ساکن حروف مستعلیہ میں سے ہو، اور وہ ساکن کس میں سے ہو؟ حروف مستعلیہ مستعلیہ. سوائے خا کے، سوائے سوائے خا کے. خا کے،
را مفتوحہ یا مجموعہ سے ماقبل ساکن اور ماقبل کسرہ ہو، ماقبل کسرہ ہو، کسرہ، اور وہ ساکن کس میں سے ہو؟ حروف مستعلیہ میں حروف سے، متعالیہ میں سے ہو سوائے خو کے۔ سوائے خوف ہے۔ تو وہاں پہ ورش کے لیے ترقیق نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ورش کے لیے ترقیق نہیں ہوتی۔ ورش کے لیے ترقیق نہیں ہوگی۔ ترقیق نہیں ہوتی۔ پتہ ہوتا کیا ہے، جو یہ ساکن آ جاتے ہیں نا حروف مستعلیہ، یہ رو کو بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسرہ اٹیک کرنا چاہتی ہے رو پہ، لیکن بیچ میں ساکن کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے، ساکن اس کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ ہاں، کچھ کہہ رہی ہیں فریان؟ نہیں باجی، ہاں ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ را پہ کسرہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی طرح باریک کر دے، لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس را کو باریک کرنے سے بچا لیتے ہیں۔ کرنے سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو خو ہے نا وہ خود بڑا کمزور ہے، جو کمزور ہو آلریڈی وہ اب را کو کیا ہی بچائے گا، لہٰذا خو کے کیس میں تو را باریک ہو جاتا ہے، لیکن باقی اگر کوئی حرف مستعلیہ آ جائے تو را باریک نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ یاد ہو جائے گا یہ قاعدہ بھی؟ جی باجی۔ جی ہاں، باجی ورش کی یہ قواعد، جو حفظ کے لیے ہم پڑھتے ہیں ہاں تو اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں حروف اس میں بھی مستعلیہ۔ آگے بھی دیکھیں گے، وہ بھی ایک قاعدہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سارے قاعدے آپ یاد رکھیں، وہ بھی آئے گا، اگر کوئی آئی نا مثال تو میں انشاءاللہ وہ بھی کرا دوں گی، لیکن نہ آئی تو کوئی بات نہیں، جو مثالیں آ رہی ہیں وہ قواعد ہم ایٹ لیسٹ کور کریں، ٹھیک ہے؟ حفظ کا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ قاعدہ بھی ورش کے لیے اپلائی ہوتا ہے کہ را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں آ جائے تو پھر تب بھی ترقیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جی صحیح۔ اچھا، اس اس رنگ پہ ترقیق نہیں ہے کہ اس کو کس نے بچا لیا؟ صاد نے، صاد ساکنہ نے، ٹھیک ہے؟ صاد ساکنہ نے۔ ساکنہ نے بچا لیا۔ کما حجی حملتہ اگر یہ علی، اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہوتا تو پھر نہیں ہونا تھا؟ اگر زبر زیر پیش میں سے ہوتا تو زبر ہوتی تو کہانی ختم ہو جاتی نا، پھر را سے پہلے تو فتح آ جاتی، اگر ضمہ ہوتی تب بھی کہانی ختم ہو جاتی، ما قبل تو کسرہ نہیں آ رہی نا۔ جی ہاں اگر صاد پہ کسرہ آ جاتی پھر صاد خود باریک ہو گیا، کسرہ کا شکار ہو گیا، وہ را کو کیا بچائے گا؟ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اگر صاد خود کسرہ کا شکار ہو جائے، صاد کے نیچے خود زیر آ جائے تو وہ را کو کیا بچائے گا؟ ٹھیک ہے، سو ٹھیک صاد پہ اگر زیر آ جائے گی پھر یہ میٹر نہیں کرے گا، اس لیے میں نے آپ کو قاعدے میں کیا ٹھیک۔ لکھوایا، را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل ساکن، ما قبل کسرہ، اور وہ ساکن حروف مستعلیہ میں سے سوائے خوا کے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ اب ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ساکن صاد دغت قز میں سے ہو، ٹھیک ہے، خواہ کو بیچ میں سے نکال دیں، اور وہ ساکن کس میں سے ہو؟ صاد ضغط قز۔ صاد دغت قز میں سے، تو وہاں پہ تفخیم ہوگی اور ترقیق نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ کلیئر ہے؟ جی باجی۔ جی۔ اچھا جی، کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، کلمہ کے انڈنگ الف مکسورہ پہ تو فتحہ اور تقلیل۔ فتح تقلیل۔ فتحہ ہو جائے گا مولانا، تقلیل کیسے ہو جائے گی؟ مولانا۔ 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 پھر فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پہ ورش کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تقلیل۔ تقلیل، کافرین۔ کافرین۔ اچھا اب ایک چیز نوٹ کریں، یہاں پہ سورت ختم ہو رہی ہے اور اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب کون سی وجوہ آ جائیں گی؟ بین السورتین کی، ایک سورت کا اختتام ہے، اگلی سورت کی ابتدا ہے، تو کیا آ جاتا ہے، کون سی وجوہ آ جاتی ہیں؟ بین السورتین۔ بین السورتین، بین الفاتحۃ والبقرہ، ہم نے قالون کے لیے بسم اللہ کی کتنی وجوہ پڑھی تھی؟ 4 وجوہ پڑھی تھی؟ 3 وجوہ پڑھی تھی، ایک وجہ تو ناجائز ہو جاتی ہے نا بیچ میں سے۔ جی جی۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے کون سی وجہ پڑھی تھی؟ فصل کل۔ فصل کل۔ سیکنڈ کیا پڑھی تھی؟ فصل اول وصل فصل ثانی۔ اول فصل اول وصل ثانی، اور لاسٹ پہ کیا پڑھا تھا؟
وصل وصل اول وصل نہیں وصل ثانی. کل. وصل کل پڑھا تھا. یہ جو وصل اول فصل ثانی تھا یہ ناجائز ہو جاتا ہے بین السورتین میں. جی جی. جی وصل اول فصل ثانی والی وجہ بین السورتین کیا ہو جاتی ہے؟ ناجائز ہو چکی. ناجائز ہو جاتی ہے. ایک تو ورش نے یہ کام کرنا ہے قالون کے والا. بین السورتین بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کی کتنی وجوہ آ جائیں گی؟ 3 وجوہ آ جائیں گی. اچھا جن کو یہ فصل والا ٹاپک نہیں آتا تھا انہوں نے لیکچر سن لیے تھے جو میں نے بھیجے تھے؟ جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز تو بار بار آتی رہے گی. اور آگے سوچے کتنی صورتیں اگر آپ کو بین السورتین نہیں پڑھنا نہیں آتا فصل وصل کی کنڈیشنز نہیں معلوم تو آپ کو تو کتنی مشکل پیش آئے گی. تو ابھی بھی اگر کوئی اللہ کی نیک بندی اس انتظار میں تھی کہ شاید آگے کوئی صورت نہ آئے تو وہ سن لے. ٹھیک ہے صورتیں بڑی آنی ہیں آگے اور آپ کب تک بھاگیں گے. چلیں سو 3 وجوہ تو ورش کی ویسی آ جائیں گی بسم اللہ والی. فصل کل فصل اول وصل ثانی اور وصل کل. وصل کل. وصل کل. اس کے علاوہ ورش بین السورتین 2 کام مزید کرتے ہیں جو کہ قالون نے نہیں کیے تھے. ورش بین السورتین میں بسم اللہ کے علاوہ اور کتنے کام کرتے ہیں؟ 2 کام اور کرتے ہیں. 2 کام مزید کرتے ہیں. نمبر 1 ہے سکتہ. نمبر 1 پہ ہے سکتہ. سکتہ. یہ سائڈ والا مٹا دوں اگر لکھ لیا تو. جی جی. جی ہاں سو بین السورتین اچھا آپ میں سے نا زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو نا بعد میں بھول جائیں گے یہ ساری چیزیں. تو بات کے بھولنے کی پریشانی نہ لیجیے گا. جب تک آپ لوگ سارے کے سارے اماموں کو ساتھ نہیں پڑھیں گے نا تب تک یہ تھوڑے تھوڑے مکس بھی ہوں گے. لیکن لا باس ہم جس حد تک کوشش ہوگی ہم کمپیریزن میں پڑھیں گے. لیکن آپ کو اس کورس میں صرف مقصد بیس بنانا ہے اور آپ کو ہلکا سا آپ کی ذہن سازی کرنا ہے. آپ کو پڑھانا تھوڑا بہت سکھانا ہے. اصل تو انشاءاللہ جب آپ عشاء صغریٰ کریں گے تو آپ کی لرننگ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو اس کورس کو انجوائے کر کے لینا. جو چیزیں بھول رہی ہیں اس سے پریشان نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے جی بھائی. ہاں جی ہاں جی. سو ایک کام واش نے کیا کرنا ہے بین سورتین بسم اللہ کا. ایک کام کیا کرنا ہے بسم اللہ کا. بسم بسم اللہ کا. اور اللہ. بسم اللہ کی کتنی وجوہ آ جائیں گی واش کی؟ 3 وجوہ. 3 3. نمبر 1 فصل کل. فصل کل. فصل کل. نمبر 2 فصل اول وصل ثانی اور تھرڈ پہ وصل کل. وصل کل. وصل کل. اور میں نے بتایا ورش میں بسم اللہ کے علاوہ مزید کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام. 2 مزید کام کرنا ہے. 2 مزید کام کرنے ہیں. نمبر 1 پہ ہے بسم اللہ. نمبر 2 پہ ہے سکتہ. دوسرا کیا کام کرنا ہے ورش نے؟ سکتہ. سکتہ. اور نمبر 3 پہ ورش نے کرنا ہے وصل. کیا کرنا ہے نمبر 3 پہ؟ وصل. وصل. اب یہ ہوتا کیا ہے بتاتی ہوں. یاد رکھیے ایک اور بات سکتہ اور وصل بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے سکتہ اور وصل بغیر بسم اللہ. بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگوں نے حفظ کے لیے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو بین الانفال والتوبہ آپ نے پڑھا ہوگا وقف سکتہ اور وصل. جی خیر نہ بھی یاد ہو تو اٹس اوکے ہم انشاءاللہ کریں گے تب یاد آ جائے گا. سکتہ کہتے ہیں کہ آپ نے پراپر وقف کے جیسا پڑھنا ہے بس سانس نہیں توڑنی. مد عارض بھی کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے. آخری حرف کو ساکن بھی کرنا ہے. بس صرف سانس کو بریک ہونے سے بچا لینا ہے. سانس کو توڑنے سے بچا لینا ہے. ٹھیک ہے سکتے میں کیا کرتے ہیں سانس کو ہولڈ کیے رکھتے ہیں. سکتے میں کیا کرتے ہیں سانس کو ہولڈ کیے رکھتے ہیں. سانس کو ہولڈ کیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے 2 طرح کا سکتہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بین سورتین کا سکتہ سکھا رہی ہوں جس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سانس کو روکے رکھنا ہوتا ہے. سانس توڑنی نہیں ہوتی بیچ میں. ٹھیک ہے اور باقی پراپر وقف کے جیسا پڑھنا ہوتا ہے. باقی کیسا پڑھنا ہوتا ہے پراپر وقت. وقف کے جیسا. یعنی ایسے پڑھیں گے اگر آپ نا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام
कैफिरीन आपने पढ़ा, प्रॉपर वक्फ के जैसा पढ़ा, बस सांस नहीं तोड़ी। क्या फर्क है वक्फ और सकता में? सांस नहीं सांस तोड़नी। ना तोड़ना। सांस नहीं तोड़नी, सांस नहीं टूटती सकता में, ठीक है। बल्कि वक्फ में सांस आवाज भी को टूट स्टॉप जाती करना है। है। हाँ, आवाज को तो तोड़ना है, लेकिन वक्फ में सांस और आवाज दोनों टूट जाते हैं। अपने सांस लेना होता है वक्फ में, जबकि सकता में आज सांस तो रोकते हैं, सकता में हम सांस रोक नहीं लेंगे। नहीं सांस टूटेगी रोक के बाजी, रख। ऐसे हम सांस सूरत तौबा में भी करते हैं ना, जी जी, ऐसे सूरत तौबा में भी करते हैं ना। वही मैं आपको वही उसमें सूरह तौबा का याद कराई थी, तब वो आप लोगों को याद नहीं आया था। ठीक है, सो जैसे आप लोग बैन फाली व तौबा करते हैं ना, सकता, एग्जैक्टली वही वाला सकता जी। है कि आपने क्या करना है, अल कैफिरीन, अलिफ लाम मीम, कि अल कैफिरीन पढ़ा, फिर 2 सेकंड का पॉज लिया, सांस को होल्ड किए रखा, और फिर अलिफ लाम मीम पढ़ा। क्लियर है इतनी बात? जी और सकता में गैप कितना देते हैं, कितने सेकंड के लिए सांस होल्ड किए रखते हैं? 1 अलिफ की मिकदार के बराबर। सकता के लिए कितनी देर सांस होल्ड करना होता है? एक अलिफ की एक की मिकदार के मिकदार के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार के बराबर। इतना क्लियर है? जी। जी। चलिए, फिर है वसल। वसल का मतलब है मिला के पढ़ लेना, यानी आपने वक्फ नहीं करना, मिला के पढ़ना है। और मद्दे आरिज वगैरह फिर नहीं करनी होती, ठीक है। वसल करते हुए मद्दे आरिज वगैरह नहीं करनी होती। नहीं होती, नहीं क्योंकि आप करनी। हरकत पढ़ें, आप प्रॉपर मिला के पढ़ें। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अलिफ लाम मीम। समझ आया? जी जी। चलें, अब मेरे साथ जरा पढ़वाएं। सबसे पहले वर्ष ने मौलाना पे क्या पढ़ देना है? फतहा, फतहा। फतहा पढ़नी है। अब फतहा जब पढ़ेंगे कैफिरीन पे, तो जस्ट कौन सी वजह है यहाँ पे? तकलील की। आगे जाकर सिर्फ तकलील की। तकलील है। क्या कैफिरीन पे फतह का ऑप्शन है? नहीं। नहीं। नहीं, ठीक है, काफिरीन पे तो फतह का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। जी, जी। जी। चलिए आगे, बहीने सूरतैन में पहले आप क्या पढ़ देंगे? फसले कुल, फसले कुल। हाँ, यानी आप कहेंगे बसमल्ला की 3 वजू पढ़ देंगे। सबसे पहले आप क्या पढ़ देंगे? बिस्मिल्लाह की बिस्मिल्लाह तीन की वजू। बसमल्ला की 3 वजू पढ़ देंगे। देन क्या पढ़ देंगे? फिर सकता। सकता कर फिर देंगे, और सकता और लास्ट पे वसल। वसल कर वसल। देंगे। अब यही सारी वजू आपने पहले मौलाना के फतह के साथ पढ़नी है, और फिर यही सारी वजू मौलाना की तकलील के साथ पढ़नी। मौलाना मौलाना की की तकलील के साथ। चलो मैं तिलावत करती हूँ, गौर से सुनिएगा, समझ आता है या नहीं आता। बिस्मिल्लाह। फस्ल कुल, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فصل أول وصل ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. في وصل كل، فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. अब सकता, فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. وصل. فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. ये मौलाना के फतह के साथ मैंने बसमिल्लाह की 3 वजू पढ़ी, फिर सकता पढ़ा, फिर वसल पढ़ा। इतनी बात समझ में आई है? जी जी वही। जी। अभी मैंने मौलाना की तकलील के साथ अगेन ये सारी वजू पढ़नी है। أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فصل أول وصل ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وصل كل،
فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. अब सकता فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم في وصل فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. سجع जी बाजी جی باجی الحمدللہ अब आप बाजी लोगों जब हम सक्का करते हैं जी तो वो साकिन भी करते हैं आयत जब जहाँ हाँ मुकम्मल हाँ होती है सकता का जैसे मतलब हम होता है अब आपने प्रॉपर वक्फ के जैसा पढ़ना है एग्जैक्टली वक्फ के जैसा बस सिर्फ सांस नहीं तोड़नी लेकिन जब हम सूरतुल कहफ में इवाजा पे वक्फ करते हैं तो फिर तो हम सक्ता नहीं करते। सकता करते हैं ना तो आप दो तरह के से पढ़ सकते हैं वहां पे वक्फ करना चाहे अगर आपने वक्फ कर लिया फिर सकता नहीं होता सकता कर लिया तो वक्फ नहीं होता दोनों चीजें एट अ टाइम नहीं हो सकती ठीक है अगर आपकी सकता की नियत है तो फिर आप उधर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा। अब जब मैंने इवजा पढ़ा और क़य्यिमा के बीच में जो मैंने स्टे किया यहाँ पे मैंने सांस नहीं तोड़ी वो सकता हो गया। अगर मेरी नियत थी वक्फ करने की तो वक्फ में तो फिर सकता नहीं होता आप पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा सांस ले ली फिर आगे से पढ़ा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा। सही है जी बाजी यहाँ पे मुझे जब लगा कि सकते शायद हम अगर वक्फ नहीं करना चाहते तो फिर इवाजन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि नहीं हम नहीं वक्फ जो नहीं सकता कर की रहे। ना वही मैं कह रही हूँ ना सकता दो तरह का होता है एक सकता लफ्जी होता है एक सकता मानवी होता है दोनों की अदा में फर्क होता है ठीक है ठीक हम्म आपने सकते तो फिर इसलिए वक्त नहीं होता जी बाजी जब आपने सकता किया तो उसके बीच में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और जब आपने हाँ मैंने वसल भी बताया ना किया सकता और वसल बगैर बसमिल्लाह के होता है फिर बिस्मिल्लाह के होता है ठीक है और बाकी जो 3 वजूह हैं उसमें तो बिस्मिल्लाह होती है हाँ वो तो बस है ही बसमिल्लाह की वजू ना बाकी वजूह है ठीक है हाँ ऊपरी बीच में वाज़ सकता मिसल वक्फ ही होता है हाँ जी बिल्कुल सकता मिसल वक्फ है ठीक है असक्तो का वस्ली वो सॉरी असक्तो का वक्फी जो सकता है वो वक्फ की मानद होता है ठीक है उस पे आप जैसे मदारिस करते हैं वक्फी सूरत में ऐसे इस पे भी मदारिस करेंगे ठीक है जैसे वहां पे आपने आखिरी हर्फ को साकिन करना होता है सकता में भी आप आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे बस एक मिन्नू सा फर्क है सकता और वक्फ के बीच में कि सकता में आपने सांस नहीं तोड़नी अपने अंदर होल्ड की रखनी है सांस को जबकि वक्फ में आप सांस तोड़ देते होते हैं ठीक है चलिए अब मजीद कोई क्वेश्चंस नहीं نہیں باجی नहीं बस अब आप नहीं लोगों का बाजी होमवर्क ये है कि कल तक क्लास से पहले पहले तक सबके मैंने सूरतैन की रिकॉर्डिंग्स फरियाल के जो स्टूडेंट फरियाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो फरियाब के स्टूडेंट्स को भेजेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे भेज देंगे ठीक है ग्रुप 1 मुझे भेजेगा ग्रुप 2 फरियाब को भेजेगा डन جی باجی